बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। देखिए ये जो सबसे पहले हम अमेरिका से शुरू करते हैं और उससे भी पहले इतना पुराना क्लिप निकाल के मुझे भी याद कराने के लिए शुक्रिया। और आजकल तो आपको पता है लोग मुकाबले में क्लिप्स निकालते हैं, 2 दिन पहले प्रेडिक्शन देते हैं, फिर उसका क्लिप कटवाते हैं और चला देते हैं। एक्चुअल चीज ये थी कि ये हमारा हक है, ये अवाम को मैं समझता हूँ कि बाकी तो नहीं, मैं इतना कभी इस पे एम्फेसिस करता, लेकिन जो बातें 24 में जब कर रहे थे और लोग बिल्कुल उसको मानने को तैयार नहीं थे और हूट करते थे, टॉन्ट करते थे, तो उस वक्त की अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो आज हमारा हक बनता है कि वो हमें वो सारी अपॉलजी के साथ वापस किया जाए कि हम सही कह रहे थे जब लोग नहीं मान रहे थे या लोग दूध की नहरें बहा रहे थे इस पूरे खित्ते में। अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका के इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी, तो अमेरिका पे एक तो साइबर अटैक्स का खतरा है इस टाइम, हाई टेक साइबर अटैक। इसी तरीके से इनके जो गवर्नमेंट और जो ट्रम्प और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस की अचानक एक वेव चलेगी अब उनकी कोर्ट्स में। एक तो ये, दूसरा मतलब हाईएस्ट जिसके चांस है, और इसी तरीके से जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, यस इसके बिल्कुल हाई चांसेस रहेंगे अभी ये, और ये समझ लें कि काफी ज्यादा इसमें खर्चा करने वाले हैं। और जो प्राइसेस है ये ऑयल और इसकी, ये तो डेफिनेटली आपको याद है जब हमने इस पे बात की थी, बस इसको हम इग्नोर कर गए थे कि प्राइसेस हाई जाएंगी, क्योंकि आप देखें सबसे ज्यादा हमें जंग का यकीन था। सबसे ज्यादा हमें जंग का यकीन था, तो प्रेडिक्शंस भी तो हमारी उस हिसाब से ठीक होनी थी। जब गोल्ड प्राइस बताते थे तो फिर हमने साथ ये भी बता दिया था कि गोल्ड एक खास हाइट को जाके जब टच मारता है वॉर्स में तो फिर नीचे गिरता है। लेकिन अभी ये वो नहीं है, इसमें इतने परेशान ना हो। ये सिर्फ उस मुल्क की आपको मिसाल मिली है, दुबई की, जो मुल्क इमिग्रेंट से या आउटसाइडर से भरा हुआ था, लोकल कम्युनिटी बहुत कम थी। लेकिन ये ऐसा इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आपके जो लोकल रेजिडेंट्स की तादाद ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स। तो ये सिर्फ उधर होना है, तो इसलिए आप लोग अभी परेशान हो के ये ना हो कि जी गोल्ड तो गिर जाएगा और गिर गया। ऐसा कुछ नहीं है। जून में अप्रैल से जून अच्छी विंडो मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन असूली तौर पे अगर बात कहा जाए कि देखिए, जब किसी घर पे मिसाइल लग जाता है तो डेफिनेटली वो एक नई सुबह का आगाज करता है। दिमाग को बिल्कुल रियलाइज कर जाता है कि जी मेरा घर अब नहीं रहा, अब मुझे कुछ नया करना है। तो एक अक्लमंद इंसान ये वो है कि जो हवाओं के रुख देख के, चीजों को भाप के, वक्त से पहले उसकी तदबीर कर ले। तो आज अगर किसी को ये सरवाइव करना है मुस्तकबिल में, तो आपको पता है हम तो 1.5 साल 2 साल हो गए अब तो जब से कह रहे हैं कि खुराक इकट्ठी कर लो, सादगी अपना लो, लाइफस्टाइल बदल लो, मुर्गियां ले लो, बकरियां ले लो, अपनी चीजें कर लो, लेकिन मानने पे नहीं आ रहे ना ये। मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं तो एक्सेक्रेटरी हूँ, मैं तो फलानी बला हूँ, मैं तो यूं हूँ, मैं तो, लेकिन आपको पता है, और ये तो चलो फिर कुछ समझदार है, कुछ थोड़े बहुत अ, वो ब्यूरोक्रेट्स जो ज्यादा क्लबिंग नहीं करते, वरना जो क्लब में बैठ रहे हैं वो तो वैसी, जैसा पानी है वैसी मछली, वैसी पागल सी फिल्म में बैठ के नई नई थ्योरियां सुनाते रहते हैं, धनिया पी के सोए रहते हैं। मतलब इनका तो कोई वो नहीं। तो लेकिन आपका आम आदमी भी एक जो बिल्कुल गरीब ऊपर से ढीठ, मतलब वो तो बिल्कुल ही एक जहालत की उस दर्जे में है कि जो सुनने को ही तैयार नहीं है। और मौत आनी है देखी जाएगी जी, सुबह की शाम नहीं पड़नी, ये इन्होंने एक बेहतरीन तरीका अडॉप्ट किया हुआ है। तो इनकी तो फिक्र ही नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को चाहिए कि इन चीजों को रियलाइज करें कि आप लोगों का जो आज स्टेटस है, जिस तरीके से आपको आज लाया गया है इस मकाम तक,
بڑے طریقے سے لایا گیا آپ لوگوں کو. آج دیکھیں پہلے وہ ہاف بازو آپ لوگوں کو وہ نہیں لگتے ہوتے تھے، مطلب بڑے معیوب سمجھے جاتے تھے، لیکن آج دیکھیں عام سی بات ہے. اسی طرح آپ لوگوں کے فحاشی کے سٹینڈرڈ بدلے، آپ لوگوں کے تمیز تہذیب کے بدلے. بچے پہلے دیکھیں ان کی کس طرح سے ماحول ہوتا تھا، آج بچے کتنا ادب کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس دجالی وقت میں آ چکے ہیں، آپ کو ریلائز نہیں ہو رہا، آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ دیوانوں کی طرح سارا دن موبائل کے پیچھے، موبائل پہ شاپنگ، موبائل پہ ایوری تھنگ. تو آپ حقیقت کی دنیا سے اس ورچوئل ورلڈ میں اتنے کر دیے گئے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں آنے دیا جا رہا. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے، یہ 2 دن جو آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان 2 دنوں کے اندر آپ کا انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے، آپ کے جو بجلی ہے اس کی تعطل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ. پوری دنیا میں الیکٹریسٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، گھروں میں آپ کے بجلیاں جل جائیں، گھروں کی وائرنگ شارٹس ہو جائیں، اس کے بھرپور چانسز رہیں گے. اور بجلی کی سپارکنگ سے آگ لگنے کے ایشوز بھی آسمان کو چھو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب امریکہ کی تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائم اس کے لیے کافی کروشل رہنے والا ہے. اور آپ کو یاد ہی ہے جب بتایا تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہونے لگی کہ یہ نہیں کہ امریکہ نکل جائے گا. امریکہ اپنا اسی کو اختتامی سفر کر رہا ہے. ٹرمپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ قوم ختم ہو گئی ہے. وہ صبح شام مبارکیں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری قوم تم اتنا جیت رہی ہو، میں حیران ہوں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹرمپ جب کہ تم آئے ہو ہم اتنا جیت رہے ہیں، ہم جیت جیت کے تھک گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں، ابھی تمہیں اور جیتنا ہے، ابھی اور فتح تمہارے لیے پڑی ہے. تو ایسا مطلب ایک دیوانہ آدمی ان کے نصیب میں، ان کو یہ سگنل ہے ان کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے تقدیر کا فیصلہ ہے کہ بس یہ دیکھ لو یہ تھے تم، اور یہ تمہارا آخری جو ہے وہ نکلا صدر. اس کے بعد جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے اٹیک کی جو سمبھاونا لگتی ہے ادھر آپ کے جو پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ پورا ریجن پلس مڈل ایسٹ کی جو بھی اس ٹائم ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑا اٹیک ابھی پل رہا ہے. اچھا ہونے ایسے جا رہا ہے کچھ کہ جو یہ 13 اور 14 تاریخ سے 13، 14، 15، لیکن ہائٹ 18 تک، ان دنوں میں رضوان صاحب کچھ ایسا ہونا ہے کہ اچھی خاصی حکومتی شخصیات اور حکومتیں بھی ہلیں گی. اور بلکہ مجھے وہ نہیں پتا چلا ابھی تک کہ خبریں آ رہی تھی یاہو کے جانے کی، کوئی کنفرم ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں. اور دور دیکھو کیسا میڈیا کا دور ہے، یا تو کوئی سہارا کے جنگلوں میں کچھ ہوتا ہے تو ادھر میڈیا پہ پتا چل رہا ہے، اور یا یوں سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی خبر نہیں ہے کیا ہوا اور کیا نہیں. کیسا مطلب چیک کریں آپ. تو یہ ماضی کی جا کے روایتوں میں کھنگالتے ہیں کہ کون حق پہ تھا اور کون فلاں پہ تھا، ان کو پتہ لگنے لگے. آج دیکھو تقریریں سنو ان کی، میڈیا کے کیمرہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر بھی مکرے ہوئے. ٹرمپ کی تقریریں سنو، جیتا کھڑا ہے وہ جہاز کو ہی نہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے دے رہے، وہ ماری جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا سب ختم ہو گیا اور جاؤ آزادی سے گھومو پھرو. تو چیزیں بہت زیادہ ٹف ہیں. یہ 18 تک پاکستان کے لیے بھی ٹف ہے. انڈیا کے لیے میں بڑا حیران ہوں بھائی کہ انڈیا سے کوئی خبر نہیں آ رہی. انڈیا سے کوئی بہت بڑی خبر آنی چاہیے 18 تک، کافی بڑی خبر. کوئی بگ بلاسٹ کی، کوئی بگ فائر انسیڈنٹ کی، کوئی بگ فساد کی، کوئی ان کی پارلیمنٹ، ان کے جو یہ پارٹی ہیڈز ہیں، جو سینئر ان کی پوزیشنز ہیں، ان کی انڈیویجولز کی، پارلیمنٹ کی نہیں، اس انداز سے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ مارز راہو کی جو ڈگری ہے وہ تقریباً کافی کلوز آ گئی ہے، اور اس کا مارس کا جو اسپیکٹ ہے، چوتھا اسپیکٹ ہے، وہ ان کے ٹورس اسینڈنٹ انڈیا کے عوام کے گھر پہ پڑ رہا ہے، جہاں یورینس پہلے ان کو باغیانہ اور ریبلس ایٹیٹیوڈ دے رہے. تو انڈیا کے لیے کافی زیادہ کریٹیکل ہونے جا رہا ہے یہ 18 تک دن جو ہے. اور ابھی تو آپ لوگوں کو حسب سابق کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں.
کیونکہ آپ لوگوں کو تو جو ابھی تھمبنیل چلے گا، خون میں لہریں دوڑیں گی، اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ پھر آپ ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کی خوراک تو یہی بن گئی ہے، جو تھمبنیلز اور یہ ساری، اس لیے۔ لیکن بہرحال آپ کو 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ 18 تک صورتحال جو ہے کافی کریٹیکل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں آپ لوگ دنیا کی سب سے بری خبر، ایٹم چلنے کی خبر بھی سن سکتے ہیں۔ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو، اس میں آپ دنیا کا میکسیمم جو آپ کے کانوں نے سننا ہے نا، میکسیمم بڑا کچھ، وہ یہ 18 تک آپ سن سکتے ہیں، اس میں اس دنوں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے۔ اور اس کے نتیجے میں لسٹ آپ لوگ بنا لیں، یہ بھی اس سال کی تھی نا کہ موسٹلی آپ کے نومبر تک نہیں رہیں گے حکمران یا چہرے، یہ بات اب ہے یا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کلپ کاٹ لینا، یہ 15 سیکنڈ سے لے لیں، یہ آپ کے کام آنا ہے پھر۔ اور یہ جو اسامہ صاحب، میں صرف جو ہے نا وہ ایک تو خوراک ذخیرہ کرنے کا طریقہ آپ نے بتانا ہے، دوسرا مجھے صرف میں یہ کہ کس طرح جو ہے نا وہ اس وقت خبریں نہیں آ رہی، جو اسرائیل کا نقشہ اس وقت تصویروں میں ہے نا، وہ آپ دیکھیں تو جو غزہ کا حال تھا نا، ڈٹو کاپی اس کی وہ ہے۔ اور کل ایک میں امریکن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یو اے میں، دبئی میں بارش ہو رہی ہے اور پورا بیچ خالی ہے، نہ کوئی بندے ہیں نہ کوئی بندے کے ساتھ، اور $600 ملین، $600 ملین ایک دن کا نقصان ہو رہا ہے ٹورزم میں ان ممالک کو۔ آپ سوچیں، جب ہم کہتے تھے کہ کارپوریٹ سیکٹر اڑ جائے گا، تو اور بتائیں اس سے زیادہ کیا اڑے؟ نہیں سر جی، ابھی تو اصل سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کی طرف آئے، عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ، جون 2027، اس کو بڑا کر کے لکھ لیں گھروں میں۔ اچھا، پہاڑوں پہ تو بکری ہی لے کے جانی ہے، سونا کام نہیں آئے گا، تو اس لیے اچھی نسل والی دودھ والی بکریوں کا ایک ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیں، کوئی کچھ نہیں جانے لگا، اچھا سا ہائی ریز بنائے، اس میں تھوڑی سی سیمنٹ منگوا کے جو اس کی نالیاں والیاں سیٹ کرنی ہے کر لیں۔ زندگی اب آپ کو اسی طرح سے سیکھنی ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک جو جمع شدہ جو بھی رضوان صاحب، اس کے نا 2 مرحلے ہیں، 2 فیزز کو سمجھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہوگا اپنے ذہنوں اور اپنی تربیت اور اپنے کلچر کے اگینسٹ جا کے جینا، یا پلاننگ وہ کرنی پڑے گی۔ آپ کو بھولنا ہوگا کہ آپ کے گلی محلہ کیسا ہے، آپ کے ٹاؤن کیسا ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کون ہیں کیا ہیں، سب بھولیں، پھر ریسیٹ سے قاعدہ پڑھیں، اور وہ قاعدہ آپ کے ریلیجن کا قاعدہ ہے، آپ کے ریلیجن کا قاعدہ ہے، اور اس میں ہتک نہ سمجھیں۔ جب موسیٰ کو مدد کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کو ملی، جہاں سے ان کی بد و باش کا آغاز ہوا۔ یہ وہ دعا تھی جو رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی، جس کے عرض میں پھر آپ کو ان کی بیٹی سے عقد کرنے کو بھی ملا، اور ساری زندگی انہوں نے شروع کی جنگل میں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جتنی آپ لوگ ٹیکنالوجی کی کہانیاں گیڑی کھڑے ہیں نا سر جی، ادھر دبئی نے نہیں سوچا تھا، دبئی سے ایک ہفتہ پہلے جیسے میں وہ بابے کا بتاتا تو یار، ابھی اللہ ان پہ رحم کرے، ابھی تک جواب نہیں آیا ان کا، ایران والے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار دبئی جو ہے وہ ایک دن پہلے یہ ان کو کوئی منا سکتا تھا اس بات پہ؟ ایمانداری سے بتائیں کہ سونا یوں ہو جائے گا، ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، دبئی یوں گرے گا، کوئی نہیں ماننے والا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ لوگ یہ نہیں ماننے والے کہ وہ ایران ہے جس پہ میزائل گر رہے ہیں، ایران ہے جس کے وہ بڑی قوم ہے، وہ صدیوں پرانی قوم ہے، انہوں نے اپنے ڈالر ڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں تھی، انہوں نے ہر چیز اپنے خود بنائی، ان کے بجلی نہیں جاتی، ان کے پیٹرول کے مسئلے نہیں ہیں، ان کے انرجی کرائسس نہیں ہے، ان کے انہوں نے اتنے مارے پھر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ آپ لوگ جو ماشاءاللہ اتنے ٹیکنالوجی پرست ہوئے ہیں، آپ نے تو 2 گھنٹے نہیں نکالنے، آپ کے تو آندھی بارش آئے تو بجلی چلی جاتی ہے۔
तो रिजवान साहब सिर्फ स्विच बंद कर दें ज़हनों में थोड़ी देर के लिए, अगर आप लोग वाकई तैयारी को समझना चाहते हैं तो बिजली का बटन बंद कर दें और इसको ले जाएं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे, फिर मुझे बताएं कि आप लोगों की ये सारी जिंदगी जिससे बिजली निकल गई ना, उसके बाद जो जिंदगी है ना, उस जिंदगी की तैयारी करनी है, बटन बंद करके ज़हन में स्विच ऑफ। कुछ ऐसा तैयार नहीं करना, बस बिजली का स्विच बंद करके दिमागों में अब तैयारी शुरू करें। अब आप देखिएगा, अब आप लोगों को हमसाये भी मिलने को दिल करेगा, रिश्तेदारों को भी मिलने को दिल करेगा, पैदल पहली दफा जाएंगे, किसी का पता करने नॉक करेंगे दरवाजे पे, सोचें फिर मुझे बूट चाहिए कि क्या चाहिए, छतरी चाहिए कि क्या चाहिए, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी ऑफ करनी है ना ज़हनों में। इसी तरीके से आपने गंदुम को आटे उटे ना इकट्ठे करें, आटे नहीं कर सकते, या तो छोटी मशीन है कोई, अगर सोलर प्लेट वाली मिल जाए तो ठीक है, या सोलर के पावर बैंक्स होने चाहिए, या बैटरीज हो जो सोलर पे चार्ज हो। उसके बाद हैंड पंप्स, नल के, उनका दोबारा बोर शोर ताज़े करवाएं जिधर बोरिंग का सामान है, लेकिन जिधर नहीं है वहां सिर्फ ड्रम्स में अपना एक्स्ट्रा सामान रखें पानी का। पानी पे पहले बात करते हैं, स्टेप वाइज चलते जाते हैं। पानी में क्लोरीन काम आती है साफ करने के, या पुराने दौर की घड़े हो और फटकड़ी हो, तो आप लोग ये नीले ड्रम लेके, जो कराची वाले फ्लैट्स वाले हैं वो तो नीले ड्रम्स को कहीं इकट्ठा वट्ठा कर लें। और अगर ये नहीं होता तो ये भी तरीका होता है, मैंने उसमें देखा कि ये आप लोग जो लेदर की कोई सिलाई करा के अच्छी सी वो एडजस्टेबल बन जाएगी, जिस तरह की जगह में भी आपको डाल, जैसे मशकीजे होते थे, तो मश्क तो नहीं लेकिन आप इस तरह से एक चीज बनवाएं लेदर की या किसी भी उसकी, और उसके अंदर से पहले वो लगा लें शॉपर वॉपर, और फिर उसको मुंह को ला के उसके अंदर भर लें और उसको जैसा मर्जी जगह पे रख लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहना है कि यार ड्रम्स की भी हमारे तो जगह नहीं है बाज़ कहीं भी। एक तो पानी क्लोरीन साफ करता है, उसकी थोड़ी सी आपके पास होना चाहिए, और फटकड़ी सबसे अच्छा, और घड़ा सबसे अच्छी बात है कि घड़े 2 4 5 एक्स्ट्रा डिफरेंट किस्म के मिट्टी के हों, ताकि आपको पानी का मसला, फटकड़ी डाली पानी डाला पानी साफ मिलेगा। उसके बाद अगला लेवल आता है कि आप लोग, अगर तो आप लोग इस लेवल के काबिल हैं कि आटे की छोटे छोटे आजकल ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं तो वो लें, या फिर पुरानी चक्कियां माशाल्लाह रख लें जो रख सकते हैं। दलिया रख लें, उसको दर दर करवा के गंदुम का जैसे दलिया बन के, वो ठीक है एज कम्पेयर टू कि आप गंदुम रखे आटे के लिए। कुछ बैकअप रख लें गंदुम का, 3 कैटेगरियां कर लें, गंदुम, दलिया और आटा। आटा वो जो पहले फेज में आप लोग खा लें, फिर अगर हालात ठीक ना हुए तो फिर आप लोग दलिए की उसको कर लें, और पीछे एक चक्की और वो अपना कोई पीसने का इंतजाम जो बैकअप भी पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लंडर आप लोगों से लगता है वो ये है कि सुस्ती, काहली। लाहौल की तस्बीह करके जिंदगी गुजरेगी, 1000 दफा लाहौल वाला कुआता पढ़नी पड़ेगी अगर जीना है तो। अगर जो दिमाग में ख्याल आया है, अगर उस ख्याल को पूरा पहुंचाना है मंजिल तक, तो लाहौल पढ़ना पड़ेगा। और ये हिल अलीजुल अजीम तक है। किसी ने सवाल पूछा होता जी कहाँ तक? हिल अलीजुल अजीम तक, क्योंकि ये कुव्वत परवरदिगार से ही होना है। आपकी उससे इस्तिताअत, आपकी मेरी इस्तिताअत नहीं होती, हम लोग इस काबिल नहीं होते। ये जो कैपेसिटी है ये उसकी, उसी का फजल होता है जब वो हमें कोई कुव्वत बख्श देता है। कुव्वतें तमाम उसी की तरफ है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोग जो अगले फेज में जाएंगे, और ये बार बार मैं सुनता हूँ, मेरे कान मतलब इस पे हो जाते हैं, जहां आपके जहां आपसे प्रेडिक्शन ना दी जाए वहां कहें जी अल्लाह बेहतर जानता है। भाई अल्लाह बेहतर जानता है तो आप इस पंगे में पड़ क्यों रहे हो? पहली बात, अल्लाह ताला की जात अहाता किए हुए है बाद अज क़यामत तक के अलूम और इल्म रखती है वो जात, लेकिन आप उसको एक मुजस्सम इंसान के रूप में सोचने लगोगे तो ये गलत है। वो कोई, आप उसको मुजस्सम ना समझो, वो एक अलमाइटी है। अगर उसकी को इसको दिमाग में कैद करने की कोशिश करोगे तो फिर ये भी उसकी, जैसे कहते हैं ना, जुल्म होगा, उसको उसके हक से गिराना होगा। अल्लाह ताला जालिमीन को माफ नहीं करता, वो बेपाया है, वो लामहदूद है। और जब वो ये कहता है ना कि गैब भी मेरे पास है, तो वो कहता है इधर आओ, मेरी टीम में आओ, इज्जत भी इधर है, ताकत भी इधर है, रुतबा भी इधर है, गैब की बातें भी इधर है। तमाम अंबिया नबी का मतलब क्या होता है?
غیب کی باتیں بتانے والا. تو ہر نبی نے آگے کی باتیں بتائی ہیں آپ کو، ہر نبی نے آگے کی باتیں بتائی ہیں. اور آج کوئی بات ہے ایسی جو نہیں آپ کو پتا؟ قیامت، بعد از قیامت، مقام محمود، وہ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کہاں کا نہیں پتا آپ کو. قبر کا نہیں پتا، عالم برزخ کا نہیں پتا، قیامت والے دن عرش، وہ جیسے کہتے ہیں سوری کیسے لگے گا، جیسے تخت کیسے لگیں گے، حساب کیسے ہوں گے، کون جنت میں کون دوزخ میں، سب تو پتہ ہے. آخری ہر چیز تو بتا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار بار یہ تو جی اللہ بہتر جانتا ہے، بالکل وہ جو جانتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ فوراً کیوں لے آتے ہیں اللہ کو؟ سب سے پہلے تو یہی شرک ہے کہ ادھر سے میں میری بات ہو، ادھر سے آپ فوراً اللہ کو لے آئیں. یہ تو بات ہی فضول ہے، کم علمی کے درجے کی میں سمجھتا ہوں بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات المائٹی ہے، اس کا کوئی، اس کو آپ کسی اس میں لا نہیں سکتے. ہاں اب یہ ہے کہ یہ زمین پہ کوئی زبردستی چھین آتا ہے. تو اس لیے یہ جو گفتگو اس لیول پہ کرنا کہ جی غیب کی باتیں تو اللہ کے پاس ہیں، تو بھی پھر ادھر اللہ نے آپ کو جو یہ کلیم کیا ہے میرے پاس ہے، تو وہ صرف للچانے کے لیے کیا ہے. مطلب کس لیے؟ ہمارے کام کی، اس کے تو کام کی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہمیں مستقبل کا تجسس ہے، کیوریوسٹی، ہم تیاری کریں. اور انبیاء نے کہا بھی مستقبل کی باتیں، مستقبل کی تیاریاں کرا کے گئے. لیکن یہ ہماری امت ہے، اس نے کیونکہ دھکے کھانے کا عہد کیا ہوا ہے تا قیامت، تو انہوں نے دھکے کھانے کے لیے اپنے تمام اسباب اور لوازمات پورے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کہیں مستقبل کی بات نہ پتہ چل جائے اور یہ اس پہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ تیاری نہ کر لیں. بس یہ پرابلم. اینی ہو، نیکسٹ فیز میں گندم کے بعد آپ کو چنے، بھجے ہوئے چنے ورلڈ وار 2 میں بہت زیادہ کام آئے، تو بھنے ہوئے چنے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کو بچے تو آپ اس طریقے سے اسی چنے کی کئی ورائٹیاں کر سکتے ہیں. وہ اگر مشین ہی رکھ لیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی پیسنے کی، یا محلہ مل کے رکھ لے، یہ بھی اپنی جوائنٹ ایفرٹس کی طرف چلے جائیں. 20 گھر مل کے ایک مشین رکھ لیں، کسی ایک جو جس خاتون کے پاس کمیٹیاں ڈلتی ہیں نا، ادھر ہی مشین بھی رکھ لیں، کمیٹی ڈال کے کٹھی لے کے، یہ جی یہاں پیس لیا کریں گے ہم سب. اسی طرح کٹھی سولر پلیٹیں لے کے کسی ایک اس پہ رکھ لیں، ایک سینٹر کٹھا سا بنا لیں. اپنی گلی، 2 گلیاں مل کے یہ انتظام کر لیں اپنا. یوں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو خاتون یا جو کوئی بزرگ اللہ کے بندے نیک لوگ دم درود کر رہے ہیں، بیٹھے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، اس میں بیٹھے ہوں، ان کو مرکز بنا لیں. ایسی جگہیں، ایسے چوک، ایسے چوبارے، ایسے چبوترے گاؤں کے، شہروں کے، وٹس ایور جہاں بھی ہیں، مل کے 20 100 30 50 اس میں کیا پورا کر لیں. ایک تو پیسنے کا انتظام سولر کے ساتھ، دوسرا کیونکہ اب یہی لوگوں نے آپ کو اوور لوٹ رہا ہے نا. جب آپ کی بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اوور چارج ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کی نوکری نہیں ہوگی، آپ اوور چارج ہوں گے. تو آج ہی اگر وہ 500 1000 ڈال کے ایسے چھوٹی چھوٹی مشینیں آپ لوگ لے کے رکھ لیں، تو وہ کل کو آپ کے اس میں پیسنے پسانے، یا پھر نہیں تو ہاتھ والی چکی لیں. دنیا پہلے بھی تو کھاتی مرتی تھی. پہلے تو یہ تو نہیں ہے کہ یہی کوئی دور آ گیا جس میں آپ لوگ ہی جی رہے ہیں کوئی بہت زبردست. پرانی دنیا بھی اچھا جی گئی ہے. اور اس میں شہد کو ضرور کوشش کریں، اولیو آئل ضرور کوشش کریں، سرکہ ضرور کوشش کریں، نمک، سب سے زیادہ نمک ہونا چاہیے آپ کے پاس، سرکہ ہونا چاہیے، سیب کا ہو تو اچھا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس زیتون ہونا چاہیے، کیونکہ زیتون آپ کے پیٹ بھی صاف کرے گا، آپ لوگوں کو بیماری سے بھی بچائے گا. زیتون ہی کافی، اللہ نے قسم کھائی ہے. تو زیتون بہت امپورٹنٹ رہے. گلاب کا عرق بہت امپورٹنٹ رہے گا، اس کی بوٹلز ہوں کوئی اچھے لیٹرز میں رکھ لیں. پھٹکڑی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مرغیوں کا ڈڑبا بنوائیں اس طریقے سے اپنی چھتوں پہ، اگر وہ جو آج کل ویڈیوز میں آئی ہوتی ہے ایسے جالی سی بنی ہوتی ہے جیسے ٹنل سی، وہ چلتی پھر رہی ہوتی ہے، خود ہی کھڈے میں جاتی ہیں، خود ہی چل پھر بھی رہی ہوتی ہے، ان میں دانہ دھن کر ڈالیں، ان کی اچھی خوراک ڈالیں. انڈا تو لیں کم از کم اس سے.
اور گوشت کا انتظام میں مرغی کا سائیکل کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں پرانے دور میں نا لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اتنا سب کرنے کی. آج آپ لوگ بڑے اچھے دور اس حساب سے ہیں کہ آج آپ لوگ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ دڑبا ایک صبح آپ نے فون مارنا ہے، اگلی شام آپ کی چھت پوری وہ جیسے کہتے ہیں نا مرغی خانہ بنی ہوگی.